آسمان شک ہو جائے گا، زمین پر کوئی بھی عمارت باقی نہیں رہے گی، آسمان کے تارے بارش کے قطروں کی طرح زمین پر گر پڑیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر وہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ فرمایا تم سب کو اکٹھا کر دوں گا، تم میں سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ قیامت کے دن میرا اللہ فرمائے گا، او بھاگ دوڑ کرنے والو، آج کے دن مجھے بھاگ دوڑ کر کے دکھاؤ تو صحیح۔ او ایک دوسرے کا سر قلم کرنے والو، آج کے دن مجھے ذرا لڑ کے دکھاؤ تو صحیح۔ کہاں ہیں طاقتور، آج ذرا طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھائیں تو صحیح۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ نے عرض کی حضور ایک دوسرے کو ننگا دیکھتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی ہمت ہوگی تو دیکھیں گے، ہر بندے کی نگاہ آسمان کو چھو رہی ہوگی، آسمان پر لگی ہوئی ہوگی، ہر بندہ ہائے ہائے کی پکار رہا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ سور پھونکے، جب سور پھونکیں گے تو قبریں پھٹ جائیں گی، مردے قبروں سے باہر نکل آئیں گے، تمام ارواح اپنے اپنے جسم میں داخل ہو جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ سور پھونکیں، جب سور پھونکیں گے تو قبریں پھٹ جائیں گی، مردے قبروں سے نکل آئیں گے، تمام ارواح اپنے اپنے جسم میں داخل ہو جائے گی۔ ان انسانوں میں ننگے انسان بھی ہوں گے اور لنگڑے انسان بھی ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نماز کے لیے اچھی طرح وضو نہیں کیا ہوگا، اور جنہوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کیا ہوگا ان کے ہاتھ پاؤں سر روشن دکھائی دے رہے ہوں گے۔ اور یاد رہے بے نمازیوں کی، سود خوروں کی، زانیوں کی، غیبت کرنے والوں کی، گنہگاروں کی قیامت کے دن پیاسے کتے جیسی حالت ہوگی۔ پیاسے کتے کی طرح وہ زبان ان کی لڑکی ہوئی ہوگی، جہنم کی آگ والی چپل ان کے پاؤں میں ڈال دی جائے گی۔ سانپ اور بچھو زانیوں کے جسم میں چمٹے ہوئے ہوں گے، سورج کی تپش اور گرمی سے ان کا دماغ ایسے جوش مار رہا ہوگا جیسے چائے بنانے والا پانی ابلتا ہے۔ آج جو تو چھپا چھپا کر کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، قیامت کے دن تیرے عزیز و اقربا، دوست، رشتہ داروں کو، تیری بہن کو، تیرے بھائی کو، تیری ماں کو، تیرے باپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ تو دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا۔ قیامت کے دن ظالم بادشاہ ایسے اندھیرے میں ہوں گے کہ ان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، ان کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ظالم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائے گا۔ قیامت کے دن ظالم بادشاہ اندھا اٹھایا جائے گا، یہ حال روز محشر میں 70 سال تک رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ گنہگار لوگ روئیں گے، چیخیں ماریں گے، کوئی ہاتھوں سے اپنا سفر کرے گا، کوئی گھٹنوں کے بل اپنا سفر کرے گا، رونے کے لیے آنسو نہیں بلکہ آنکھوں سے خون چلتا رہے گا، اور وہی خون والے آنسو ان کے منہ میں جائیں گے، یہ لوگ اپنی پیاس بجھائیں گے۔ 70 سال تک اسی حالت میں یہ گنہگار لوگ رہیں گے۔ جوانوں، اس دن ہماری کیا حالت ہوگی جب سورج ہمارے سر کے برابر چل رہا ہوگا۔ 70 سال تک لوگ ایسے ہی رہیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں 70 سال تک کوئی بھی امید لوگوں کی نظر میں نہیں آئے گی۔ اس دن اللہ کے غصے کی انتہا ہوگی۔ میرا نبی، ہائے میرا نبی، میرے نبی کی شان دیکھیے۔ فرشتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس کھڑے ہوں گے۔ جیسے ہی میرے نبی کی قبر انور شک ہوگی تو میرے نبی فرمائیں گے کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟
جبریل علیہ السلام سلام فرمائیں، کہیں گے جی ہاں قیامت برپا ہو گئی ہے۔ میرے دوستو، میرے نبی علیہ السلام کی شان تو دیکھیں، میری امت کا کیا ہوا؟ قیامت تو برپا ہو گئی، جبریل مجھے بتا میری امت کا کیا بنا؟ ہائے، باپ کو بیٹے کی فکر، بھائی کو بہن کی فکر، شوہر کو بیوی کی فکر، کسی کو کسی کی فکر، لیکن میرے نبی کو اس گھڑی بھی اپنی تمام امت مسلمہ کی فکر ہوگی۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جوانوں، اب بھی وقت ہے کہ اس نبی کی سنتوں کو اپنا لیں اور ان کی شفاعت کی امیدوار بن جائیں۔ جب زمین و آسمان سب فنا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ جبریل علیہ السلام کی روح قبض کر کے آ۔ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام جبریل علیہ السلام کی روح قبض کریں، وہ ایک پہاڑ کی مانند اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام جائیں گے، جبریل علیہ السلام کی روح نکال کے واپس آئیں گے۔ پھر فرمائے گا میکائیل کی روح قبض کر کے آؤ، اسرافیل کی روح قبض کر کے آؤ، اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کی روح قبض کر کے آؤ۔ سب کی قبض کر لی جائے گی، سب کی روح نکال لی جائے گی، سب کے سب مر جائیں گے۔ جب سب کے سب مر جائیں گے پھر اسرائیل علیہ السلام کو میرا اللہ خود فرمائے گا کہ اسرائیل تو بھی مر جا، مر جا، مر جا۔ وہ بھی سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے، اسرائیل علیہ السلام کی روح بھی نکل جائے گی۔ جوانوں، یہ ہے قیامت کا ہولناک منظر۔ اگر اس منظر سے بچنا چاہتے ہو تو آج بھی میرے کریم رب کی چوکھٹ کھلی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے دروازے پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے، تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے۔ آجا بندے اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو اپنوں کا بھی خیال رکھتا ہے، جو غیروں کا بھی خیال رکھتا ہے۔